میں نے ایک نرس کو بھاری رقم دے کر اپنی پاگل ماں کو موت کا انجیکشن لگوا دیا تھا اور اسے دوسرے شہر کے ایک ویران کونے میں چھوڑ آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ دم توڑ دے گی۔ میں جو بھی کماتا تھا اس کی بیماری اور دیکھ بھال پر خرچ ہو جاتا تھا۔ نہ تو وہ ٹھیک ہوتی تھی اور نہ ہی مجھے سکون لینے دیتی تھی۔ میں اس کی حالت سے اتنا تنگ آ چکا تھا کہ آخر کار میں نے خود اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 دن گزرے تو میں نے سوچا کہ اب ماں کے کمرے کا پرانا سامان نکال کر بیچ دوں۔ ماں کے کمرے کا سامان نکال کر بیچ دوں تاکہ گھر کچھ صاف ہو جائے۔ صفائی کے دوران مجھے ماں کے اس پرانے صندوق سے ایک پرانی سی تصویر ملی جس میں وہ ایک اجنبی مرد کے ساتھ تھی۔ اس تصویر کے پیچھے جو لکھا ہوا تھا اسے پڑھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا اور میں اپنا سر پیٹنے لگا۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے سر سے والد کا سایہ تبھی اٹھ گیا تھا جب میں صرف 2 سال کا تھا۔ دادی نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا اور ماں مجھے لے کر نانا کے گھر آ گئی تھی۔ نانا چاہتے تھے کہ ماں دوسری شادی کر لے مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں اور وہ اپنی باقی زندگی صرف میرے لیے وقف کرنا چاہتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ ان کا پیار کہیں بٹے، وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے سارا دن لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی، کام کرتی اور مجھے پڑھا لکھا کر ایک بڑا انسان بنانا چاہتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میں پڑھ لکھ کر ایک بڑی کمپنی میں اچھی نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے ماں کا دوسروں کے گھر کام پر جانا فوراً سے بند کروا دیا تھا کیونکہ مجھے یہ پسند بھی نہیں تھا۔ پہلے تو ہماری مجبوری تھی اور اب ہماری زندگی میں بہت اچھے دن آ گئے تھے، اس لیے میں نے ماں کا کام پر جانا بند کروا دیا۔ کئی برسوں بعد میں نے اپنی ماں کے چہرے پر وہ حقیقی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اب ان کی خواہش تھی کہ میری شادی ہو جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزار سکیں۔ ملازمت کے دوران ہی مجھے سائرہ پسند آ گئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ جب میں نے اس سے ماں سے اپنی پسند کا ذکر کیا تو انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور اپنی بیماری کے باوجود اگلے ہی دن رشتہ لے کر سائرہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ میری ماں کو میری خوشی اتنی عزیز تھی، اس نے خوشی خوشی میری پسند کو قبول کر لیا تھا اور اپنی زندگی کی واحد سونے کی چوڑی سائرہ کو پہنا دی تھی۔ شادی کی تیاریوں میں انہوں نے اپنے لیے ایک نیا جوڑا تک نہیں بنوایا تھا بلکہ برسوں پرانا اپنا ریشمی جوڑا استری کر کے رکھ لیا تھا کہ میرے بیٹے کی خوشی ہے، میں نئے کپڑوں کا کیا کروں گی؟ میں تو بہو کے لیے زیور بنواؤں گی تاکہ وہ اچھی لگے اور اسے یہاں آ کر خوشی محسوس ہو۔ لیکن اسی دوران ماں کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ برسوں کی سخت محنت اور خاموش تکلیفوں نے ان کے دماغ پر اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے ہی انہیں دماغی دورہ پڑا تھا اور وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ مجھے پہچاننے سے انکار کر دیتی تھی اور چیخنے لگتی تھی کہ تم کون ہو اور میرے کمرے سے باہر نکلو۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ڈیمینشیا ہے جو پرانے صدمات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب پرانی تکلیفیں اور صدمات ذہن پر اثر کرتے ہیں تو یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ شادی ہو گئی اور سائرہ گھر آ گئی۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا لیکن پھر ماں کی حالت دیکھ کر سائرہ کے تیور بدلنے لگے تھے۔ وہ کبھی چولہا جلتا چھوڑ دیتی تو کبھی آدھی رات کو گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل جاتی تھی۔ سائرہ روزانہ مجھ سے جھگڑا کرتی کہ میں ایک بیوی بن کر آئی تھی، تم نے تو مجھے نرس بنا دیا ہے، یا تو ان کو کہیں دور چھوڑ آؤ یا پھر میں چلی جاتی ہوں۔ سائرہ کی تلخ باتوں اور معاشرے کے طعنوں نے میرے دل میں ماں کے لیے آہستہ آہستہ نفرت اور الجھن بھر دی تھی۔ مجھے سچ میں لگنے لگا تھا کہ میری ترقی اور میرا مستقبل اس بیمار عورت کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے، یہاں تک کہ میرے گھر کا سکون بھی برباد ہو رہا ہے۔ آخر کار ایک رات سائرہ کے اکسانے پر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں انہیں کراچی کے ساحل پر لے جا کر چھوڑ آؤں گا جہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آ پائیں گی۔ میں نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا کہ ہم سیر کو جا رہے ہیں اور وہ ایک معصوم بچے کی طرح خوش ہونے لگی۔ خوش ہو کر میرے ساتھ چل پڑی۔ میں اپنی ماں کو لے کر کراچی کے ساحل پر پہنچ گیا تھا جہاں لوگوں کا اتنا رش تھا کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ سمندر کی لہریں شور مچا رہی تھی مگر میرے سینے میں ایک ہولناک خاموشی تھی۔ میری ماں نے وہی پرانا ریشمی جوڑا پہنا تھا جو وہ بار بار ایک معصوم بچے کی طرح پوچھ رہی تھی، زید بیٹا ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے اس بھیڑ سے ڈر لگ رہا ہے، میرا ہاتھ مت چھوڑنا، اگر تم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تو میں کھو جاؤں گی۔
میرے دل میں ایک لمحے کے لیے لرزش پیدا ہوئی کہ میری ماں میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تحفظ محسوس کر رہی تھی اور میں اسے یہاں چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ مگر سائرہ کی تلخ باتیں، گھر کا وہ نام نہاد سکون میرے دماغ پر اتنا سوار تھا جیسے ہی ماں کو اس ہجوم میں دماغی دورہ پڑا اور ان کی نظریں بھٹکنے لگیں۔ میں نے موقع پایا اور موقع پا کر اپنا ہاتھ ان کے کمزور سے ہاتھ سے چھڑا لیا اور تیزی سے بھیڑ میں غائب ہو گیا تھا۔ پیچھے سے ان کی پکار مجھے سنائی دے رہی تھی، زید بیٹا کہاں گئے تم، کہاں ہو تم؟ مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور انہیں اسی تپتی ریت اور بے رحم ہجوم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس ملتان آ گیا تھا۔ گھر پہنچا تو سائرہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، شکر ہے اب ہم سکون سے جی پائیں گے۔ ہم نے فوراً وہ گھر بدل لیا تاکہ اگر ماں کو ہوش آ جائے اور اسے جگہ کا پتہ چل بھی جائے اور واپس آنا چاہے تو انہیں ہمارا کوئی سراغ نہ مل سکے۔ نئے گھر میں سائرہ نے ہر چیز اپنی مرضی سے سجائی تھی، لیکن مجھے اس عالی شان گھر کی دیواروں سے اپنی ماں کی کھانسی کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ میں اکثر راتوں کو ڈر جاتا تھا، راتوں کو میری نیند اڑ چکی تھی اور میں اکثر اٹھ کر ماں کا وہ پرانا صندوق دیکھتا تھا جو ہم ساتھ لے کر آئے تھے۔ سائرہ نے اسے کاٹ کباڑ سمجھ کر پھینکنے کی ضد کرتی تھی، مگر میرے اندر کا پچھتاوا مجھے ایسا کرنے سے روکتا تھا۔ ایک دن میرا 7 سالہ بیٹا زیان صحن میں اکیلا بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے میری روح فنا کر دی۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، پاپا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ کو بھی دادوں کی طرح دورے پڑیں گے تو کیا میں آپ کو اسی طرح سمندر پر چھوڑ آؤں گا؟ میں تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے ممی کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ آپ نے دادوں کو وہیں چھوڑ دیا ہے، وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں اب آپ سے یہی سیکھ رہا ہوں کہ بوڑھوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو دادوں کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ زیان کے ان لفظوں نے میرے کلیجے پر دہکتے ہوئے کولے رکھ دیے تھے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنی نسلوں کے ذہن میں کتنا بڑا زہر بھر دیا ہے۔ ہمارے بچے جو ہم سے سیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اسی بے چینی اور پاگل پن میں نے دوبارہ کراچی جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں ذہنی طور پر بے سکون ہو چکا تھا۔ میں نے سائرہ کو کچھ نہیں بتایا اور سیدھا اسی مقام پر پہنچا تھا جہاں میں نے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ میں نے کئی ہفتے کراچی کی سڑکوں کی خاک چھانی، ہر اولڈ ہاؤس، ہر ہسپتال میں ان کی تصویر دکھائی، مگر کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میری حالت اب خود ایک فقیر جیسی ہو گئی تھی۔ میں روز دعا کرتا تھا، ہر لمحے دعا کرتا تھا کہ کاش میری ماں مجھے ایک بار مل جائے۔ کپڑے میلے اور داڑھی بڑھ گئی تھی۔ آخر کار ایک سماجی ادارے سے اطلاع ملی کہ ایک ضعیف خاتون ان کے پاس ہیں جنہیں ساحل سے لایا گیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا اور ایک کونے میں اپنی ماں کو بیٹھے دیکھا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دیواروں سے باتیں کر رہی تھی، وہ زور زور سے بول رہی تھی، دیواروں سے باتیں کر رہی تھی جیسے دیواریں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے تڑپ کر ان کے قدموں میں گر کر کہا تھا، ماں مجھے معاف کر دو، میں آپ کا گناہ گار بیٹا ہوں۔ مگر ان کی آنکھوں میں پہچان نہیں تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگی، کون ہو تم؟ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، وہ مجھے ضرور لینے آئے گا۔ اس نے میرا ہاتھ غلطی سے چھوڑا تھا، تم دیکھ لینا وہ مجھے ایک دن ضرور لینے آئے گا۔ ان کے یہ الفاظ میرے سینے میں ہزاروں خنجر کی طرح اتر رہے تھے۔ میں اپنی ماں کو اسی حالت میں واپس گھر لے آیا تھا۔ اب وہ بالکل خاموش رہتی تھی اور ان کی نظریں ہمیشہ دروازے پر جمی رہتی تھی، جیسے اب بھی وہ اپنے اسی اچھے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں جو اسٹیشن یا ساحل پر کہیں کھو گیا تھا اور انہیں لینے ضرور آئے گا۔ سائرہ کے لیے یہ سب کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی محنت پر پانی پھر گیا ہے۔ ابھی پھر سے اسے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ ایک دن جب میں نے ماں کے اسی پرانے صندوق کی گہرائی میں ہاتھ ڈالا تو مجھے ایک لرزتا ہوا خط ملا تھا جو ماں نے میرے نام لکھا تھا جب میں ان کو ساحل پر لے کر جا رہا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا، میرے پیارے بیٹے زید، مجھے سب معلوم ہے کہ تم مجھے کہاں چھوڑنے جا رہے ہو۔ میں نے تمہاری اور سائرہ کی ساری باتیں رات سن لی تھی، لیکن ایک ماں کا دل کبھی اپنے بیٹے کو رسوا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں نے خاموشی سے تمہارا ساتھ دیا تاکہ تمہارا گھر بچ سکے۔ میں تمہارا گھر اجاڑنا نہیں چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم بے سکون رہو۔ میں نے تمہارے لیے ڈھیر دعائیں مانگی ہیں، بس ایک بات یاد رکھنا کہ مکافات عمل سے کوئی بچ نہیں سکتا۔
یہ خط پڑھ کر میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ عورت جسے میں پاگل سمجھ رہا تھا وہ تو میری خاطر جان بوجھ کر اس ذلت کے سفر میں میرے ساتھ چل پڑی تھی۔ گھر کی فضا اب بالکل بدل چکی تھی۔ سائرہ جو کبھی اپنی خوبصورتی اور غرور میں مگن رہتی تھی اب ایک سائے کی طرح گھر میں پھرتی رہتی تھی۔ زیان اب اپنی ماں سے بات تک نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ اس سارے قصے سے واقف ہو چکا تھا۔ اس کے ننھے سے دل میں اپنی ماں کے لیے نفرت بیٹھ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کو مجبور کیا تھا کہ اس کی دادی کو ساحل سمندر پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ اس نے اپنی دادی کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ سلوک دیکھ لیا تھا۔ سائرہ اب اکثر تنہائی میں روتی تھی لیکن اب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں تھا۔ میں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور اپنا زیادہ تر وقت اپنی ماں کی خدمت میں گزارنے لگا تھا۔ میں ان کے پاؤں دباتا، اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلاتا، ان سے معافیاں مانگتا، مگر وہ اکثر مجھے دیکھ کر اجنبیت سے مسکرا دیتی تھیں اور کہتی تھی بیٹا تم بہت اچھے ہو، اللہ تمہارے بیٹے کو بھی تمہارے جیسا بنائے۔ ان کی یہ دعا اب میرے لیے کسی بد دعا سے زیادہ تکلیف دیتی کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میرا بیٹا میرے جیسا بن گیا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور ایک سرد رات میری ماں نے میری باہوں میں دم توڑ دیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جیسے وہ اس بے رحم دنیا سے نجات پا کر بہت خوش ہوں۔ ان کے جانے کے بعد وہ گھر قبرستان کی طرح ویران ہو گیا۔ سائرہ اب خود نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی اور میں بھی سوچ کر پریشان رہتا ہوں۔ زیان بھی بڑا ہو کر مجھ سے تھوڑا دور ہو گیا ہے۔ آج میں اس پرانے صندوق کے پاس بیٹھ کر یہ کہانی لکھ رہا ہوں تاکہ دنیا کو بتا سکوں کہ ماں باپ بوجھ نہیں ہوتے بلکہ وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ سنہری موقع ہوتے ہیں جو ہماری آخرت سنوار سکتے ہیں۔ میں نے اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی تھی اور آج کی اس راکھ میری زندگی کا مقدر بن چکی ہے۔ پچھتاوا انسان کو آہستہ آہستہ اندر سے ختم کر دیتا ہے اور میرا پچھتاوا شاید میری آخری سانس تک میرے ساتھ رہے گا کیونکہ ماں تو چلی گئی مگر اس کی وہ خاموش نگاہیں آج بھی میرا پیچھا کرتی ہیں۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی سٹوری آپ تک پہنچے۔ یہ چینل ہم نے نیا سٹارٹ کیا ہے، چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ایک اچھی سی دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنیں۔